باب التیمم للوجہ والکفین، تیمم چہرے اور ہتھیلیوں کا. اور اس میں پچھلی حدیث ہے حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبہ عن الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال عمار بہذا وضرب شعبۃ بیدیہ الارض. عمار نے یہ بات کہی اور شعبہ جو تھے انہوں نے اس حدیث کو زبانی بیان کرنے کی بجائے زمین پہ ہاتھ مار کے ثم ادناہما من فیہ، اپنے چہرے کے قریب کیا. اپنے چہرے کے قریب کرنے کا مطلب یہ کہ پھونک ماری اس میں. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، اور لوگوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر کے دکھا دیا. وقال النضر، اور نظر نے کہا، نظر بن شمیل نے، اخبرنا شعبۃ عن الحکم، کہ ہمیں خبر دی ہے شعبہ نے حکم سے، قال سمعت زرا، میں نے سنا زر سے، یقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ قال الحکم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن ابیہ قال عمار. یعنی اس کی مزید اور روایات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو اس میں مشہور قول یہی ہے کہ ایک دفعہ مار لینا کافی ہے، لیکن بعض کے نزدیک 2 دفعہ. لیکن جو 2 دفعہ والی بات ہے اس میں ضعیف احادیث ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ انہ شہد عمر وقال له عمار. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا فی سریۃ، ہم ایک سریہ میں تھے. سریہ کہتے چھوٹے لشکر کو. فاجنبنا، تو ہم جنبی ہو گئے، یعنی احتلام ہو گیا ہمیں رات کو. وقال تفل فیہما، اور یہاں پر انہوں نے جب تیمم کر کے دکھایا تو نفخہ کی بجائے تفلا کا لفظ استعمال کیا. تفلا بھی پھونکنا ہوتا ہے لیکن اس میں ذرا ذرا تھوک بھی نکل آئے، یعنی پھونک مارتے ہوئے ذرا سے جو نمی ہے وہ بھی ساتھ منہ سے نکل آئے. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا شعبہ عن الحکم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ قال قال عمار لعمر تمعکت فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یکفیک الوجہ والکفان. عمار نے عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، میں لوٹ پوٹ ہوا مٹی میں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کافی تھا تجھ کو چہرے پہ مل لینا اور دونوں ہتھیلیوں پہ. ایک اور روایت آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہے لیکن سندیں مختلف ہیں، اس لیے امام بخاری بار بار اس کو لا رہے ہیں، ایک ہی چیز کو مختلف سندوں سے لا رہے ہیں. حدثنا مسلم عن شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن عبد الرحمن قال شہدت عمر قال له عمار وساق الحدیث. ڈفرنٹ سند ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن الحکم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزہ عن ابیہ قال قال عمار فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ الارض فمسح وجہہ وکفیہ. باب السعید الطیب وضوء المسلم. السعید یعنی مٹی، الطیب پاکیزہ، وضوء وضو کی جگہ پر ہے، یعنی وضو کا پانی ہے ایک طرح سے صاف کرنے والی ہے، پاک کرنے، وضو کا مطلب ہے پاک کرنے والی چیز ہے. المسلم مسلم کو، یکفیہ عن الماء، وہ اسے پانی سے کفایت کرتی ہے، یعنی پانی نہ ہو تو اس کی جگہ پر ہے. وقال الحسن، اور حضرت حسن بصری نے کہا یجزئہ التیمم، کافی ہو جائے گا اس کو تیمم، ما لم یحدث، جب تک کہ اسے حدث نہ ہو، یعنی وضو نہ ٹوٹے. تو تیمم جو ہے ایک تیمم اس وقت تک نمازوں کی ادائیگی کے لیے کافی ہے جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے. یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ تیمم کا حکم بھی وضو کا حکم ہے. تیمم ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، اور ابن عباس نے تیمم میں امامت کرائی. وقال یحییٰ بن سعید لا بأس بالصلاة، کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے میں، علی الصبخۃ، نمکین زمین پر یا کھاری زمین پر یا ایسی زمین جس پہ کچھ نہ اگے، والتیمم بہا، اور اس پہ تیمم کر لینا. مراد اس سے کیا ہے کہ کیا تیمم صرف اس مٹی سے ہوتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے یا جس پہ پودے اگ سکتے ہیں، یا تیمم اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ جو شور والی زمین ہو، ایسی زمین کہ جس سے کچھ اگ نہ سکتا ہو، مثلا ریت ہو یا پتھریلی زمین ہو، تو کیا اس پہ ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں کوئی حرج نہیں، اس پہ بھی کر سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، اور بے شک ہم نے رات کا سفر کیا. وہ 15ویں پارے میں آتا نا سبحان الذی اسرا، تو اسرینا رات کا سفر کیا ہم نے. حتی اذا کننا فی آخر اللیل، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہو گیا، وقعنا وقعتن، گر پڑے ہم گر پڑنا، یعنی نیند سے نڈھال ہو کے سو گئے.
ولا وقعت احلا عند المسافر منها، اور کوئی نیند اس سے زیادہ میٹھی ہو نہیں سکتی مسافر کے نزدیک. یعنی ساری رات سفر کر کے رات کے آخری حصے میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑے اس وقت وہ سو جائے. اور ویسے بھی آخری حصے میں شیطان زیادہ سلاتا ہے انسان کو. فما ایقظنا، اور نہ جگایا ہم کو، الا حر الشمس، مگر سورج کی تپش نے. ایسا سوئے کہ آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. فکان اول من استيقظ فلان، تو تھا اولو پہلا، من استيقظ جو جاگا، فلان فلاں شخص. پہلے فلاں جاگا، ثم فلان، پھر فلاں، ثم فلان، پھر فلاں. یسمیہم ابو رجا، ابو رجا نے ان کے نام لیے. فنسی اوف، لیکن اوف ان کے نام بھول گئے کہ وہ کون کون تھے. اب یہ نہیں کہ اپنے پاس سے کوئی نام لگا دے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو نام ہی نہیں یاد رہے، چلو انہیں کیا پتا، میں فلاں فلاں بتا دیتا ہوں. نہیں، یہ علمی خیانت ہے. فنسی اوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، باقیوں کے نام تو بھول گئے لیکن چوتھے جو تھے وہ عمر بن خطاب تھے جو جاگے تھے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا نام لم یوقظ، جب سوتے تو جگائے نہیں جاتے تھے، یعنی آپ کو نہیں جگایا جاتا تھا. حتی یکون ہوا یستیقظ، یہاں تک کہ وہ خود جاگے. کیوں نہیں جگاتے تھے؟ لأننا لا ندری، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے، ما یحدث لہ، کہ آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، فی نومہ، آپ کی نیند میں، یعنی شاید وہی آ رہی ہو، تو اس لیے ہم بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. یہاں تک کی بات سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ سب سے صبح کی نماز قضا ہوئی ہے یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے لیکن انسان بھی تھے. ساری رات کا سفر کیا تو سب صحابہ کرام سو گئے، آپ کو بھی نیند آ گئی، اور جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت کے تحت ایک دفعہ ایسا کروا دیا. ایک دفعہ عصر کی نماز چلی گئی تھی جنگ کرتے. یہ کیوں؟ کہ اگر ایسی کسی حالت میں انسان سے ایسا ہو جائے، نہیں کہ جان بوجھ کے الارم ہی 7 بجے کا لگایا جائے کہ سورج نکلے گا تو اٹھوں گی، وہ اور چیز ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے، انسان ہے نا، یہی تو فرق ہے انسان اور فرشتے میں. فلما استيقظ عمر، جب عمر اٹھے، ورأى ما اصاب الناس، اور دیکھا جو لوگوں کو پہنچا، یعنی جو آفت آئی. کیا آفت آئی؟ کہ نماز ہی چلی گئی. وكان رجلا جليدا، اور وہ بڑے مضبوط انسان تھے. فکبر، تو انہوں نے تکبیر پڑھی. کیا کہی؟ اللہ اکبر. ورفع صوته بالتکبیر، اور بہت بلند آواز میں تکبیر کہی، اپنی آواز بلند کی تکبیر کے ساتھ. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتکبیر، اور وہ مسلسل تکبیر پڑھ رہے تھے اور بلند آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے. حتی استيقظ بصوته النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ اٹھے. یہ شاید ان کے جگانے کا طریقہ تھا. فلما استيقظ، تو جب وہ اٹھے، شکوا الیہ، تو لوگ شکوہ کرنے لگے آپ سے، الذی اصابہم، اس مشکل پر جو انہیں پہنچی تھی. یعنی سارے ہائے ہائے کرنے لگے کہ کیا ہو گیا، نماز چلی گئی. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. قال لا دیر او لا یدیر، آپ نے فرمایا لا دیر، کوئی ضرر نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہو گیا کوئی بات نہیں. اب اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو ہم ایک آفت برپا کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان تھے کہ بڑے سے بڑے موقع پر بڑا نارمل بیہیو کرتے تھے. ارتحلوا، چلو چلتے ہیں یہاں سے. ارتحلوا، چلو سفر پہ چلو. فرتحلوا، تو چل دیے سارے، کوچ کرو، سب کوچ کر گئے. فسارا، تو چلتے رہے، غیر بعیدن، تھوڑی دیر تک. ثم نزل، پھر آپ اترے، کیونکہ دھوپ کی جگہ تھی نا. اب اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، آپ نے یہ نہیں کیا کہ خواہ دھوپ ہے خواہ مرو یا جیو ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ اب نماز پڑھو. نہیں، آپ نے وہاں سے لوگوں کو ٹھیک ہے اگر قضا ہوگی تو اب ذرا چلو آگے کوئی جگہ دیکھتے ہیں جہاں نماز کی جگہ ہو، وہاں پڑھیں گے. ثم نزل فدعا بالوضوء، پھر آپ اترے اور آپ نے وضو کا پانی منگوایا. فتودع، آپ نے وضو کیا. ونودی بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دی گئی. فصلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فلما انفتل من صلاته، جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا، اذا ہوا برجل، دیکھا کہ ایک شخص معتزل، الگ ہٹ کے بیٹھا ہوا ہے. لم یصلی مع القوم، لوگوں کے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھی. قال، آپ نے پوچھا، ما منعک، کس چیز نے روکا ہے تجھ کو، یا فلان، اے فلان، ان تصلی مع القوم، کہ سب لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تم نے. قال، کہنے لگا، اصابتنی جنابۃ، میں جنبی تھا، یعنی رات سوتے ہوئے مجھے احتلام ہو گیا. ولا ماء، اور کوئی پانی نہ تھا کہ میں نہا سکوں. قال علیک بالصعید، آپ نے فرمایا کیا کرو، مٹی لے لو، تیمم کر لو. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ جنابت بھی ہو اگر
اور پانی نہ ملے نہانے کا یا وضو کرنے کا تو تیمم سے کام لیا جا سکتا ہے. فإنه يكفيك، وہ تجھ کو کافی ہو جائے گا. ثم سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. فاشتکا الیہ الناس، تو شکوہ کیا آپ سے لوگوں نے، من العطش، پیاس کا، کہ ہمیں پیاس لگی ہے. پانی سارا ختم ہو گیا سفر میں اور وضو بھی کر چکے تھے. فنزل، تو آپ اترے. فدعا فلانا، تو فلاں کو بلایا. کانا یسمیہ ابو رجاء، ابو رجاء ان کا نام بتاتے تھے. نسیہ عوف، عوف کو یہ نام بھی بھول گیا. ودعا علیا، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالا، تو فرمایا اذهبا، دونوں جاؤ. کون کون؟ عمران اور حضرت علی. فابتغی الماء، پانی تلاش کرو. فانطلقا، تو دونوں چل پڑے، چلتے رہے. فتلقیا، دونوں ملے. امرأتن، ایک عورت کو. بین مزادتین او سطیحتین من ماء علی بعیر لہا، بین درمیان، مزادتین بڑی مشک یعنی پکھال یا مشک، او سطیحتین یا مشکیں، من ماء پانی کی، بڑی بڑی دو مشکیں تھی. علی بعیر لہا، اس کے اونٹ پر، یعنی اونٹ پہ سوار تھی، ایک طرف ایک مشک تھی دوسری طرف دوسری، وہ بیلنس قائم تھا اور بیچ میں خود بیٹھی ہوئی تھی. فقال لہا، تو دونوں نے کہا این الماء، کہاں ہے پانی، یعنی کہاں سے تم پانی لے کے آئی ہو. تو اس نے کیا کہا؟ قالت، کہنے لگی عہدی، میرا زمانہ، بالماء، پانی کے ساتھ، امسی، کل ہے، ہذہ الساعہ، اس گھڑی. مراد کیا ہے؟ کل اس وقت پہلے میں پانی لے کے چلی ہوں، یعنی اتنا دور ہے یہاں سے کہ اگر تم یہاں سے پانی لینے جاؤ تو ایک دن بعد پہنچو گے وہاں، اتنی دور کی مسافت پر ہے پانی. عہدی، میرا وقت، بالماء، پانی کے ساتھ، یعنی جب میں نے پانی بھرا تھا وہ وقت، امس ہذہ الساعہ، کل تھا اسی گھڑی کا، یعنی اسی ٹائم کل میں نے پانی لیا تھا. ونفرنا خلوفا، اور ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے گروپ جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے. خلوف خلف سے ہے، یعنی ہماری باقی قوم جو ہے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. قال لہا، تو دونوں نے کہا اس کو انطلقی اذن، چلو پھر ہمارے ساتھ چلو. قالت الی اینا، کہا کہاں چلی؟ قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. قالت، کہنے لگی الذی یقال لہ الصابی، وہ جس کو صابی کہا جاتا ہے، وہ جو بے دین ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا پروپیگنڈا مشہور تھا آپ کے خلاف. قال هو الذی تعنینا، تو حضرت علی اور ابو رجاء نے کہا ہاں ہاں وہی جس کو تم سمجھ رہی ہو، جو تمہاری مراد ہے. فانطلقی، بس چلو. دو مرد اور ایک عورت چلے گی کیسے نہیں، چل پڑی. فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لے آئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وحدثا الحدیث، اور بیان کی ان دونوں نے کہانی. قال، عمران نے کہا فاستنزلوها، تو انہوں نے اس عورت کو اتار لیا، یعنی اونٹ سے نیچے اتار لیا. ان بعیرها، اس کے اونٹ سے. ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم باناء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا. ففرغ فیہ، تو ڈالا اس میں، انڈیلا اس میں، من افواہ المزادتین، دونوں مشکیزوں کے منہوں میں سے، او السطیحتین، یا سطیحتین یعنی بڑے بڑے مشکیزے. واوکا، اور باندھ دیا، افواہہما، ان کے منہوں کو، یعنی دونوں سے کچھ پانی لیا اور ان کے منہ باندھ دیے واپس. واطلق العزالیہ، اور کھول دیا نیچے کا منہ، یعنی اوپر کا منہ ہوتا ہے افواہ اور نیچے کا جو ہے ازالی ہے. ونودی فی الناس، اگر آپ نے کبھی مشق نہ دیکھی ہو تو آپ ہاٹ واٹر بیگ یاد کر لیں ذرا، اس کے دونوں طرف ایک ایک وہ کنارہ بنا ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے ایک کھلا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ڈاٹ لگاتے ہیں. اس طرح مشق کا بھی پچھلے حصہ جو ہوتا ہے اس کو بھی کھولا جا سکتا ہے. اوپر کا تو منہ کھلا ہی ہوتا ہے، اس پہ ہلکا دھاگا بندھا ہوتا ہے جو وقت ضرورت کھولا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی ضرورت کے وقت اسے کھول سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا، ان کے اصل منہ جو تھے وہ بند کر دیے اور دوسری طرف سے تھوڑا کھول دیا. ونودی فی الناس، لوگوں کو بلا لیا گیا، سارا لشکر آ جاؤ. اسقوا واستقوا، پیو اور جانوروں کو پلا لو. فسقا من سقا، تو پیا جس نے پیا. واستقا من شاء، اور جانوروں کو پلایا جس نے چاہا، یعنی خود بھی پیا جانوروں کو بھی پلایا. وکان آخر ذالک ان اعطى الذی اصابته الجنابہ، اور آخری شخص وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پانی دیا جسے جنابت لاحق ہوئی تھی. اناء من ماء، پانی کا ایک برتن. اور کیا فرمایا؟ قال اذهب، جاؤ. فافرغه علیک، اسے اپنے اوپر انڈیل لو، جاؤ اور جا کے نہا لو، صابن کی نہیں ضرورت. وہی قائمۃ، اور وہ عورت کھڑی تھی، تنظر الی ما یفعل، دیکھ رہی تھی جو کچھ ہو رہا تھا، بمائها، اس کے پانی کے ساتھ،
جو وہ کر رہے تھے اس کے پانی کے ساتھ وہ دیکھے جا رہی تھی، بول نہیں رہی تھی. وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا. ایم اللہ اصل میں ہے ایمن اللہ، نون تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم. لقد البتہ تحقیق، اقلع عنها اس کا منہ بند کر دیا گیا، یعنی پانی لینا اب بند کر دیا گیا، مشقیں بند کر دی گئی. جو لینا تھا لے لیا، جانوروں نے پیا، انسانوں نے پیا، نہایا، وضو کیا، سب کچھ کیا، اب مشقیں بند کر دی. اور مشقیں حال کیا تھا مشقوں کا؟ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا، ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا، انها اشد ملأة منها، کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بھر گئی ہیں. حین ابتدأ فیہا، جب آپ نے اس سے ابتدا کی تھی. یہ کیا تھا؟ دراصل معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ آپ کے معجزے کا یہ بھی ہو سکتا تھا، جہاں جا کے بیٹھے وہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک لاٹھی مارتے اور پانی پھوٹ نکلتا. لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے معجزے نہیں دکھاتے، ہمیشہ کہتے ہیں لے آؤ جو ہے، پانی لے آؤ، پھر اس میں انگلیاں رکھ دیتے یا مشق. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوشش، محنت، طلب کرو، جاؤ، اور پھر اللہ پہ امید رکھو، اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا. تو ہمارا دین جو ہے ہمیں کوشش کا درس دیتا ہے. یہ نہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، سو جاؤ اور آنکھ کھلے تو سب لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے بن چکے ہوں. ہم ایسے معجزات کی توقع رکھتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کوشش نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا؟ قرآن. اور آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے وحی اترتی تھی، کتنی کوشش، جد و جہد ہوتی تھی آپ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت اور کوشش کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تقدیر کے اوپر امید رکھ کے بیٹھ جاؤ اور ان خرافات میں پڑ جاؤ کہ اگر ہمیں جنت ملنی ہے تو چلے ہی جائیں گے آخر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعوا لها. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے جمع کرو، یعنی اس کا پانی لیا ہے، اب اس کو دو بھی صحیح کچھ. اب آپ دیکھیں کہ اب پہلے تو اس سے کوئی طے نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں کیا دیں گے یا کچھ، تو کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ آپ نے عورت آئی ہے اور اس کا پانی اور دھڑا دھڑ سب لینے لگے، اور پانی ہے بھی اتنا دور کہ ایک دن کا سفر طے کر کے دن رات کا آئی ہے. لیکن آپ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کا اذن تھا، اور ایسے احکامات آپ کے لیے خاص ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم بھی لوگوں سے راہ چلتے کو روک کے کہا ادھر لاؤ اور اس کا کھا پی لیں، ہمیں نہیں اس کی اجازت. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا معجزہ نہیں کر سکتے کہ کھا بھی لیں اور باقی اس کی ویسے ہی چیز بھر جائے. تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں اس طرز عمل سے کوئی اور یہ فائدہ نہ اٹھانے کی کوشش کرے. پھر کیا ہوا؟ آپ نے لوگوں سے کہا کہ لے آؤ، سب کچھ اکٹھا کرو. فجمعوا لها من بین عجوۃ، تو انہوں نے اس عورت کے لیے کھجوریں جمع کی. اجوا، پتہ نا اجوا کیا ہوتی ہے؟ سب سے مہنگی کھجور. اجوا جمع کی. ودقیقۃ، اور آٹا، جو ویسے ہی وہاں عربوں کے ہاں بہت ہی مہنگا ہوتا تھا، امپورٹ کرتے تھے نا، وہاں اگتا کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ امپورٹڈ بریڈ اور آٹا بڑا ہی مہنگا تھا. وسویقۃ، اور ستو. حتی جمعوا لها طعاما، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے لیے کھانا جمع کیا. فجعلوه فی ثوب، اور سب کچھ ایک کپڑے میں رکھ دیا. وحملوها علی بعیرها، اور اس کو اونٹ پر سوار کر دیا. ووضعوا الثوب بین یدیها، اور وہ کپڑا جو تھا اس کے آگے رکھ دیا. قال لها تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا، تمہیں پتا ہے کہ ما رزقنا، نہیں کم کیا ہم نے، من مائک شیئا، تیرے پانی سے کچھ بھی، تیرا پانی کم نہیں ہوا، بے فکر ہو کے جاؤ. ولکن اللہ هو الذی یسقانا، لیکن یہ ہمارا اللہ ہے جو ہمیں پانی پلاتا ہے. یہ تبلیغ کر دی نا. دیکھیں نا، آپ وہ چاہتے تو یہ کہتے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، وہ تو ضرور ہے، وہ تو نظر آ رہا تھا اس کو، لیکن اصل چیز جو اس وقت ایمفیسائز کرنے کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ یہ رزق وہاں سے آتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا، هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ مجھے پلاتا ہے. فاتت اہلها، یہ سارا معجزہ دیکھ کے وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی. وقد احتبست عنہم، اور وہ ان سے لیٹ ہو گئی تھی، یعنی گھر والے تو پیچھے تھے، وہ آگے چلے گئے اور یہ ان سے بھی دیر سے پہنچی. فقالوا ما حبسک یا فلانا، کس چیز نے روک لیا تھا تجھ کو، حبس کر لیا تھا تجھ کو اے فلانا. قالت، کہنے لگی، العجب، بڑی عجیب بات ہوئی. لقینی رجلان، مجھے دو لوگ ملے. فذهبا بی الی ھذا الذی یقال له الصابی، پھر بھی نہیں مانی. کہتی ہے مجھے لے گئے اس شخص کے پاس جسے صابی کہا جاتا ہے، اور آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ وہابی کہا جاتا ہے. اگر کوئی قرآن یا سنت پہ عمل کر لے، وہ فلاں جو وہابی. ففعل کذا وکذا، اس نے ایسا اور ایسا کیا. فواللہ، پس قسم اللہ کی، انہ لاسحر الناس، وہ لوگوں میں سب سے بڑا جادوگر ہے. اسحر، من بین ہذہ و ہذہ، اس کے اور اس کے درمیان، آسمان اور زمین کی طرف اشارت، یعنی یہاں سے وہاں تک اگر کوئی سب سے بڑا جادوگر ہے تو وہ خود. وقالت باصبعیھا الوسطی والسبابہ، اور کہنے لگی یہ اپنے درمیانی انگلی اور
سبابہ کا لفظ سب سے ہے، سب و شتم ہوتا گالی دینا، جب گالی دی جاتی تو تانوں کے لیے یہ انگلی استعمال ہوتی تھی، یہ سبابہ، حالانکہ ہم اس کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ شہادت کے لیے. وقالت باصبعها الوسطى والسبابہ فرفعتهما الى السماء، اور ان دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف بھی اٹھایا اشارہ کرنے کے لیے، تان السماء والارض او انه لرسول اللہ حقا. اب شک میں تو پڑ گئی، کہنے لگی یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے. فکان المسلمون بعد ذلك، تو مسلمان اس کے بعد یغیرون غارت گری کرتے تھے، علی من حولها، جو اس کے ارد گرد کے علاقے تھے، من المشرکین، مشرکین کے، ولا یصیبون السرم، اور نہ پہنچتے تھے السرم، سرم کہتے ہیں یا سرم کہتے ہیں ان گھروں کو جو ایک جگہ پر جمع ہو لیکن لوگوں کے درمیان، یعنی ایک چھوٹی سی بستی یا گھروں کا ایک مجموعہ جو باقی لوگوں سے الگ ہو. جیسے دیہات میں لوگ اپنی اپنی زمین میں 2-4 گھر بنا لیتے ہیں، 2-4 فیملیز اکٹھی رہتی ہیں، تو اس کو بولا جاتا ہے. الذی ہی منہ، وہ عورت جس میں تھی اس کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے، اس پہ کبھی نہیں گئے تھے. فقالت یوما لقومہا، ایک دن اپنی قوم سے کہنے لگی یہ عورت، ما ارى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، قوم کون ہے یا مسلمان، یہ تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے جان بوجھ کر. فہل لکم فی الاسلام، یعنی ان کا کوئی مقصد ہے تمہیں چھوڑ دینے کا کہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، معاف کیے ہوئے تم کو، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کوئی رغبت ہوئی ہے ان کے اس طرز عمل سے؟ فاطاعوها، ساری قوم نے اس عورت کی بات مان لی. کتنی اہمیت تھی اس دور میں عورت کو. اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں مردوں کے لیے کوئی برائی نہیں اگر کسی عورت کی بات مان کر کوئی اچھا کام کر لیں. عموماً اگر کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کہتے ہیں مرد سارے مر گئے ہیں کہ فلاں عورت کی بات مان لیں. لیکن اسلام میں عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے. اگر علم کے میدان میں عورت مرد سے آگے ہے تو اس کی بات ماننے میں کوئی بغیرتی کی بات نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کی بات کبھی نہیں مانیں گے، یعنی ایک عام ٹرینڈ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا کہ احرام کھول دو، نہیں انہوں نے کھولے، آپ بڑے غمگین ہو کے اندر آئے، تو حضرت ام سلمہ نے ان کو مشورہ دیا آپ اپنا کھول دے، دیکھے سب کھول دیں، اور آپ نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا اور واقعی یہی ہوا. جو ہی آپ نے احرام اتارا سب لوگوں نے اتار دیا. تو آپ نے اس میں یہ نہیں کہا جاؤ چھوڑو ام سلمہ تم کیا کہتی ہو اور تم عورت ہو کے مشورے دے رہی ہو اور اپنے زبان بند رکھو اور اس قسم کی باتیں، نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ بات مان لی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ناقصات عقل پڑھ کے آپ کو کوئی زیادہ دکھ نہ رہے. یعنی اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ عورت کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا جا سکتا، یا عورت جو ہے وہ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتی یا اسلام کے لیے کہہ نہیں سکتی. پوری قوم کو مسلمان کر گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت علی اور حضرت عمران تھے، وہ جا کے ان کے جو پیچھے قوم دوسری آ رہی تھی ان سے ملتے، یا یہ کہتے جب اس سے پوچھا کہ تم چلی آ رہی ہے تو اس نے کہا ہاں میں ہوں اور میرے پیچھے میرا گروہ ہے، تو وہ کہتے اچھا تو جا اور آدمی آئیں تو ہم ان سے بات کریں گے. انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. یعنی آپ سارے کسی کی حکمتوں کو دیکھیں. جس طرح ہمارے ہاں ایک باعث ہوتے ہیں مرد جو ہے عورتوں کے معاملے میں، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. اگر عورت ملی تو اسی کو لے آئے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ذریعہ بنایا کس چیز کا؟ پوری قوم کو اسلام میں داخل کرنے کا. فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں سبع، سابی کا کیا مطلب ہے؟ خرج من دین الی غیرہ، اپنے دین سے نکل کے دوسرے میں چلے جانا. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کیا کہتے ہیں؟ السابعون فرقۃ، کہ سابی ایک گروہ کا نام ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یقرؤون الزبور، جو زبور پڑھا کرتے تھے. یہ اس کے بارے میں کئی ایک آراء ہے کہ سابی کون ہے. باب اذا خاف الجنب علی نفسہ، باب جب ڈرے کوئی جنبی اپنے نفس کے بارے میں، یعنی مرنے کا خوف ہو، اپنی جان کا خوف ہو اس کو. المرض، مرض کا خوف ہو، او الموت، یا موت کا، یعنی اگر کسی کو جنابت لاحق ہو گئی، اب اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نہاتا ہوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا. ایسی صورت میں کیا کرے کہ پانی ہونے کے باوجود تیمم کر لے. لیکن یہ نہیں ایک بلا وجہ کا اور بغیر کسی دلیل کے خیال اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں مر جاؤں گا یا کوئی وہم کی بیماری ہے اس کو تو اس پر وہ نہ نہائے. نہیں، یعنی اگر یقینی سی بات ہو، او خاف العطش، یا پیاس کا ڈر ہو، تیمم، تو تیمم کر لے. یعنی اگر پانی اتنا تھوڑا ہو جو کہ وضو کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا تو پھر تیمم کر لے. وَيُذْكَرُ، اور کہا جاتا ہے، ان عمرو بن العاص، کہ عمرو بن عاص جو تھے، اجنبا، جنبی ہو گئے، فی لیلۃ باردۃ، ایک سرد رات میں. فتیمم، تو انہوں نے تیمم کر لیا. وتلا، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی.
فلم یعنف، تو آپ نے اس کا انکار نہ کیا، منع نہیں کیا کہ نہیں تم پہلے آزما کے تو دیکھتے. ٹیسٹ اپروول ہے یہ کہ آپ نے ان کو برا نہیں کہا، یعنی ایک طرح سے اپروول دے دی کہ اگر واقعی کسی کو یہ ڈر ہو کہ نہا کے مزید بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا تو اس کو نہیں نہانا چاہیے. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبہ عن سلیمان عن ابی وائل قال قال ابو موسیٰ لعبد اللہ بن مسعود. ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اذا لم تجد الماء لا تصلی. ذرا دیکھیں، ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ جب نہ پاؤ تم پانی تو نہ نماز پڑھو، یعنی جنبی ہو، پانی نہیں ہے تو نماز چھوڑ دو. قال عبداللہ بن مسعود نے کہا لو رخصت لهم، اگر میں ان کو رخصت دے دوں فی ھذا اس میں، کان اذا وجد احدهم البرد، جب پائے ان میں سے کوئی ایک ٹھنڈک، قال ھکذا، اسی طرح، یعنی تیمم وصلی، کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے. وقال قلت، میں نے کہا فأین قول عمار، تو عمار کا قول کہاں گیا؟ لعمر، جو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انی لم ارا عمر قنع بقول عمار، کہ عمر جو ہیں وہ عمار کے قول پر قانع نہیں ہوئے تھے. یہ ذرا سی تھوڑی سی ٹرکی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ دو صحابی اس بات کے قائل تھے کہ جنبی کو تیمم نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہر حال میں ہی نہانا چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے غسل کرنا چاہیے، پانی نہ ملے تو نماز نہ پڑھے. لیکن باقی سب صحابہ ان دونوں کی رائے سے اختلاف کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ جنبی کے لیے تیمم کی اجازت ہے. ابو موسیٰ بھی، یہ جو ابو موسیٰ اوپر آئے ہیں نا، ابو موسیٰ الاشعری، یہ بھی اسی کے قائل تھے، کیونکہ یہ جو جملہ میں نے ترجمہ کیا اسے سوالی انداز میں ترجمہ کرنا چاہیے کہ اذا لم تجد الماء، جب تو پانی نہ پائے، لا تصلی، تو نماز نہیں پڑھو گے. یوں ترجمہ ہو جائے گا تو پھر بات درست سمجھ آئے گی. یعنی ابو موسیٰ الاشعری نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو نماز ہی نہیں پڑھو گے، کیونکہ ابو موسیٰ اس بات کے قائل تھے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر لوگوں کو یہ فتویٰ دے دوں کہ ہاں بھی تیمم کر کے پڑھ لو، تو لوگ تو پھر غسل ہی کرنا چھوڑ دے، تو ہر کوئی تیمم کرنا شروع کر دے. میں اس لیے ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ حت الوسع نہانے ہی کی کوشش کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس موقع پر انہیں کیا بات یاد کرائی گئی. یہاں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اگر انہیں رخصت دے دوں تو وہ نہائیں گے نہیں. قال ھکذا، یعنی تیمم وصلی، یعنی وہ پھر تو تیمم کر لے گا اور نماز پڑھ لے گا. وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ یہ ابو موسیٰ نے کہا. قلت، تو میں نے کہا فأین قول عمار، تو حضرت عمار کے قول کا کیا بنا؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میں اجازت دیتا، تو حضرت عمار کا جو قول تھا، جو انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا، قال انی لم ارا عمر قنع بقول عمار، تو عبداللہ بن مسعود کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ عمر اس بات پہ راضی ہوئے عمار کے قول پر. اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر اب ہو گیا نا اختلاف، سارے صحابہ ایک طرف ہیں، دو ایک طرف ہیں. دو کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا دیکھیں، ان کی ایک رائے ہے. دوسری طرف حضرت عمار کا جو قول ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول پر مبنی ہے. لہٰذا حکم کیا ہے کہ دو کی آراء کو چھوڑ دیا جائے اور جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا تھا اس کو لے لیا جائے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہوں، جو خلیفہ راشد تھے، جن کے ایمان اور تقوی کسی چیز میں شک نہیں تھا، اگر وہ ایک قول کو بھول جاتے ہیں یا ان کے نزدیک وہ زیادہ بہتر نہیں ان کو نظر آتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروول رکھتا ہے وہ فعل، تو ایسی صورت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروو کی بات کو لے لیں گے، حضرت عمر کی بات چھوڑ دیں گے. اور اگر صحابہ کرام کی بات کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے تو باقی علماء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا نظریہ یا سوچ کیا ہونی چاہیے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کو لے لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں خواہ کسی کی بھی رائے ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور دل کو اس بات پر اطمینان دلانا چاہیے، کیونکہ یہی تو اصل میں ایمان کا امتحان ہے کہ کتنے ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو آپ فرمائیں وہ سر جھکا کے قبول کر لیں.